بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر، آپ سے مخاطب آپ کا میزبان وسیم احمد۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے دادا جی موجود ہوتے ہیں۔ کیلنڈر پر آج 11 مارچ سال 2022 اور آج جمعہ کا دن۔ یقیناً اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام۔ پولیٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتو شو کا آغاز ہو چکا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا یہ ایپیسوڈ اسپیشل ایپیسوڈ ہے جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل ہوگا، اور آج آپ کے بھیجے گئے سوالات کے جوابات آج کے پروگرام میں ہم دادا جی سے حاصل کریں گے۔ دادا پوتو شو تک اپنی بات پہنچانے کے لیے لاگ ان کیجئے facebook.com/دادا پوتو شو آفیشیل، یا فیس بک کی سرچ بار میں لکھیے دادا پوتو شو۔ ہمارا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس پیج پر پروگرام سے پہلے فیڈ بیک پوسٹ موجود ہوتی ہے، پوسٹ کے اندر کمنٹ کیجئے اور اپنی بات ہم تک پہنچائیے۔ دادا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دادا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی عنایات نوازشیں ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں۔ بے شک بے شک۔ شروع کروں میسیجز؟ بالکل جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ پہلا میسیج دادا جی میرے پاس موجود ہے عباس علی کا۔ ہاں جی۔ کہتے ہیں عمران خان نے جو بیان روس اور یوکرین کے لیے دیا، انڈیا نے بھی وہی بیان دیا، تو اس کا مطلب ہے انڈیا کو گو ہیڈ دیا جا رہا ہے کیا؟ کہ کشمیر؟ نہیں، اسرائیل نے بھی وہی بیان دیا۔ بات یہ نہیں ہے کیا اسرائیل نے وہاں پہ جا کے دیا، انڈیا نے وہاں پہ جا کے دیا۔ اصل میں تو ایشو جو ہے وہ ہماری موومنٹ کے اوپر ہے نا۔ ہم اس میں اگر روس کے ساتھ وہ بیان جو دے رہے ہیں تو ساتھ میں ہم روس کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات بھی تو کر رہے ہیں نا بھائی۔ ہم یہ بات نہ کریں باقی جو مرضی کرتے جائیں، ہم کہیں جی دونوں جو ہے نا وہ اپنا معاملات جو ہے نا بات چیت سے حل کریں، بات ختم ہو گئی۔ یہ جو ہم فردر پنگا لیتے ہیں نا جا کے، تو اشارے تو نہ کریں، ہاں فردر پنگا لیتے ہیں، تو مطلب انگلی کرنا تو پنگا لینا ہی ہو گیا نا جی، یہ نہ کریں جی۔ جی نیکسٹ میسیج پڑھو۔ حسن رضا جعفری پوچھتے ہیں دادا جی، پریزیڈنٹ بائیڈن نے آئل ریزروز کے حوالے سے بیان دیا، ایکشن بھی لیا، ظاہر ہے انوینٹریز یو ایس کی نیچے آ گئی کیونکہ انہوں نے آئل ریلیز کیا۔ اس کے علاوہ ایران کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے، آپ نے بتایا وینیزویلا کے ساتھ بھی چل رہی ہے، پرائس کیوں نہیں نیچے آ رہی، کول ڈاؤن کیوں نہیں ہو رہا معاملہ؟ یار یہ جو پرائسز ہوتی ہیں یہ اپنا افواہوں کے اوپر چلتی ہیں نا، اسپیکولیشن۔ بھائی ابھی آپ کی کرونا کے اندر فل پیس کے اوپر آپ نے اکانومی کھول دی تھی دنیا نے نا، تو اوپر سے آئل کا کرائسس آ گیا، ڈیمانڈ وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اپنی پروڈکشن پروسیس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے، سلو ڈاؤن کرنے کے لیے، کلوز ڈاؤن کرنے کے لیے بھی تو دنیا کو چاہیے نا، ٹائم چاہیے نا۔ اس ٹائم کی قیمت لے گا سٹے باز یہاں سے آپ سے لے گا۔ جی ابرار عظیم پوچھتے ہیں دادا جی، کوئی پاسبلٹی ہے اچھے مستقبل کی موجودہ پولیٹیکل اور اکنامک سچویشن میں؟ دیکھیں ہر بندے کے لیے اچھے مستقبل کی تعریف مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس پہ جنرلائز سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے، ہم اس پہ جنرلائز سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے۔ آپ اپنی بات کریں کہ آپ کا مستقبل یہاں پہ اچھا ہے یا نہیں ہے، وہ آپ ہمیں ای میل کر کے کریں، ہم آپ کا اس کا جواب عرض کر دیں گے۔ جتنا بھی اپنا بلیک مارکیٹنگ مافیا ہے وہ تو کہے گا پاکستان جنت ہے، بالکل اور پچھلے 3 سال کے اندر تو انہوں نے کھربوں روپے بنا لیے ہیں پکڑ کے، ٹھیک ہے۔ اب آپ جب ان کو بتانے بیٹھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ رہنے کی جگہ نہیں ہوگا تو چلو دوڑ، دماغ تیرا خراب وہ ہے، آپ کی بات تک نہیں سنیں گے۔ وہ کہتا پاکستان سے اچھی تو جنت ہی کوئی نہیں ہے ہماری، ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں، کس سٹیج سے بول رہے ہیں، آپ کی پرسنل بات کی جائے نا پھر اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ آج بھی 8% لوگ ہیں جو عمران خان کو مہاتما کے طور پہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، افسوس کے سروے نے بتایا۔ جی محمد سہیل کا میسیج ہے، چونکہ لوگوں کے اذہان میں سوالات ہیں، کچھ سوال ریپیٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں دادا جی، ایوب دور میں جو کہا جاتا تھا کہ سرکاری ملازم کی بیسک سیلری سے 1 تولہ سونا خریدا جا سکتا ہے، یہ بتائیے اس میں ایوب کا کریڈٹ کتنا تھا؟ نہیں میرا نہیں خیال یہ سونا ہی کبھی نیچے تھا، ایسی صورتحال رہی ہے، میٹل نیچے تھی اس وقت۔ جس طرح سلور ہے $26 پر اونس کے حساب سے آپ جتنا مرضی خرید لیں، یا پاکستان میں اس کی قیمت شاید 1200-1300-1400 روپے پر تولہ چل رہی ہے، بالکل۔ تو اب سلور میں اگر اسپیکولیشن ہو جائے تو سیلریاں تو وہیں کھڑی ہیں، کیا خیال ہے دادا جی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے نا۔ ان کے سوال کا دوسرا حصہ،
ہمارے ایریا میں 4 ماہ سے گیس نہیں آ رہی. SSGC کو بارہا کمپلین کی مگر وہ بات نہیں سن رہے, کہاں جائیں؟ آ جائے گی بس. گرمیاں کراچی میں تو اچھی والی گرمی ہے یار, کہ مطلب ساؤتھ آف پنجاب کے پاکستان کے اندر تو اچھی والی گرمی ہے جی. ہاں, تو آ جانی چاہیے گیس اب تو, لیکن وہ کوئی ٹیکنیکل ایشوز نہ ہوں. اس کے لیے میرا خیال ایک وہ بھی ہے, ایک ان کا کوئی ہوتا ہے انٹرنلی کمپلین سیل. ہاں نہیں, وہ کوئی ان کا موتسب ٹائپ کا ہوتا ہے گیس کا. لیکن SSGC کے حالات کافی خراب ہے اصل میں, مس مینجمنٹ بہت زیادہ اپنے عروج پہ ہے. اس کے پاس پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے یار, ٹھیک ہے, جس کے کئی علاقوں میں اس کی گیس تو جا سکتی ہے, اس کا بل پھینکنے والا نہیں جا سکتا. جی. چلا جائے تو واپس نہیں آتا. ٹھیک ہے. اس کے کئی علاقوں میں گیس جاتی ہے جہاں پہ کہ میٹر ریڈر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. نیکسٹ میسج میرے پاس سائم بٹ کا ہے, کہتے ہیں میرے فادر کا بزنس ہے, یہ دیکھیے میں درست پڑھ رہا ہوں, ہینڈ نوٹڈ رگز. ہاں, ہاتھ کے بنے ہوئے قالین. اچھا, کہتے ہیں نئے ایوینیو ایکسپورٹ کے لیے میں کیسے تلاش کر سکتا ہوں؟ دیکھیے, وہ جو کلاسکس کے اوپر دنیا بلیو کرتی تھی نا, وہ اب غائب ہوتی جا رہی ہے. آپ کی نسل جو ہے نا وہ ڈسپوزیبل تھنگز کے اوپر کرتی ہے, تو لہٰذا ہینڈ ناٹڈ ڈرگس جو ہیں یہ دنیا کے اندر ان کی ڈیمانڈ ختم ہوتی جا رہی, نمبر ایک. نمبر دو, دوسری بات یہ ہے کہ یہ غریب علاقوں کی پروڈکٹ ہے. نمبر تین, ایران اور ہمارے مغرب میں ایران اور مشرق میں جو کشمیر ہے, اور ظاہر ہے وہ انڈیا کا ایکسپورٹ سمجھی جاتی ہے, وہاں پہ قالینوں کی اندر بہت ورائٹیز آئی ہیں, کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہیں نا وہ اسے ہنر کے طور پہ آگے لے کے چلتے ہیں. ہم صرف غربت کے طور پہ آگے لے کے چلتے ہیں. جس طرح پاکستان کا جو فیصل آباد کا بنا ہوا کپڑا ہے دنیا کے ہر مارکیٹ کے اندر پرائس پہ بکتا ہے, یعنی کہ لو پرائس ہونے کی وجہ سے بکتا ہے. وہ اس میں ویلیو ایڈیشن لے کے آتے ہیں, نئی ڈائز لے کے آئے ہیں, نئے ڈیزائن لے کے آئے ہیں ایرانی, اور پھر مقبوضہ کشمیر والوں نے اس کو اپنا عروج پہ پہنچایا اور وہ چیز بکتی ہے. تو آپ کی پروڈکٹ ہو بھی پرانی طرز کی اور ہو بھی گھٹیا, اور پھر آپ, میرا مطلب ہے کہ نہیں بیچ سکتے نا, تو یہ مستقبل کے اندر یہ ڈائنگ شعبہ ہے, مرتا ہوا شعبہ ہے. میرے کئی دوست احباب جو ہیں وہ اس شعبے کو چھوڑ کے ویلے بیٹھ گئے ہیں, کہتے نہیں یہ نہیں کرنا, رہ ہی کچھ نہیں گیا اس میں سے. کئی ان میں سے جو کارپیٹ کے بڑے ایکسپورٹر تھے, یہ پنجاب کارپیٹ والے, وہ امریکہ شفٹ ہو گئے کہ یار بزنس تو بند ہو گیا, اب امریکہ کے اندر رہ کے کوئی کام کرتے. ٹھیک ہے خواجہ زبیر صاحب. تو بہرحال اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ جیسے یار ہمارے ایک دوست تھے, ان کی اورنج ٹرین کے راستے میں دکان آ گئی, ٹھیک, پٹرول پمپ آ گیا, دکان نہیں پٹرول پمپ. وہ سمجھ لیا کہ یار میں نے جتنی سال کی جتنی دن پٹرول پمپ چلانا تھا وہ چلا لیا, کمائیاں ہو گئی, بس ختم ہو گیا. ان کو جو پیسے ملے انہوں نے اس سے اور کام کر لیا. ویسے بھی آپ کہتے ہیں کہ جو موٹر سائیکل اسمبلنگ کا پلانٹ لگا لیا. قالین سازی غریب علاقوں کی صنعت سمجھی جاتی ہے, اب یہ بھی تو کہتے ہیں نا. ہاں, تو پاکستان سے جیسے جیسے غربت ختم ہوتی گئی, اب پاکستان میں جو قالین سازی ہے, قالین بافی کہتے ہیں اس کو ویسے, وہ صرف افغان مہاجرین کے کیمپوں میں رہ گئی ہوئی ہے. جی, مطلب کوئٹہ کے چاغی کے اندر بھی جو ہے وہ لوگوں کے لیے فیزیبل نہیں رہ گیا کہ وہ قالین بافی کریں. سارے انہیں الٹرنیٹیو روزگار دستیاب ہو گیا ہوگا نا, الٹرنیٹیو سورس دستیاب ہو گیا ہوگا آمدن کا, جس پہ کم محنت سے زیادہ پیسے ملتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں. نیکسٹ میسج محمود احمد کا, کہتے ہیں انڈیا پاکستان بظاہر ایک دوسرے کے دشمن, لیکن یہاں تو دو ہی نہیں بلکہ بنگلہ دیش سمیت خطے کے تینوں ملک سیم پیج پر ہے, اور یہ بات کر رہے ہیں اقوام متحدہ میں جو مذمتی قرارداد اور ووٹنگ ہوئی, اس میں پاکستان, بھارت اور بنگلہ دیش نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. کہتے ہیں یہ کیا سائنس ہے؟ نہیں, یہ سائنس ہے کہ وہ کوئی پوزیشن نہیں لینا چاہتے, ہر ملک کا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہترین, یہاں کی حد تک یہ بہترین اسٹریٹجی تھی. ٹھیک ہے نا, یا تو ہم اتنے کلیئر ہیڈڈ ہوتے کہ ہم فوری طور پہ اس سے پہلے یورپین یونین کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے سانو کی لاؤ گے. ٹھیک ہے, اب یورپین یونین کو خود پتہ نہیں اس نے کیا کرنا, امریکہ کو خود پتہ نہیں, ان کے اندر اختلاف ہوئے پڑے ہیں. ویسے یوکرین کے مسئلے اوپر امریکہ میں حکومت اور اپوزیشن مل گئے ہیں آپس میں, لیکن
جب یہ ووٹنگ ہوئی ہے اس وقت تک تو انہیں اپنا پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, سانو کی دیں دے, میرا مطلب ہے. تو ہمیں اچھی نیگوسیشن کر کے ہم اس پہ ووٹ ڈال سکتے تھے, لیکن چونکہ ہم نے نیگوسیشن نہیں کی ہم نے ووٹ نہیں ڈالا. ٹھیک ہے نا. ویسے ہمارا پروگرام اوورسیز بھی سنا جاتا ہے, گال کرنا دل کا رہا ہے. جی کریں یار وہ یوکرین والوں نے نا بلغاریہ, رومینیا, ہنگری, ایک اور ملک, ان 4 ملکوں کے اندر نا ریکروٹمنٹ سینٹر قائم کر دیے. اچھا جی. اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جو باہر سے آنے والے ریکروٹمنٹ ہوں گے نا, ریکروٹر ہوں گے, ریکروٹی ہوں گے, اگر ہم بچ گئے تو آئندہ وہ مطلب ان کو یوکرین آنے کا ازلی حق ہوگا, حق حاصل ہوگا. بہترین موقع ہے, جنگ تو 2 مہینے میں مک جانی. یوکرین دی نیشنلٹی جا کے نام لکھاؤ اور انہیں کہیں, اور وہ آپ کو یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ وہاں سے جنگ پہ جائیں, وہ کہتے ہیں آپ کس میں خدمات سر انجام دیں گے. آپ کہیں گے جی میں ہیلتھ کے اندر خدمات سر انجام دوں گا. جو یوکرین سے لٹ کے آئیں گے یا یوکرین کے محفوظ علاقوں میں آئیں گے, میں ان کو سپورٹ کروں گا, میں والنٹیئر ہوں جی, میں ان کی سامان اٹھا کے گاڑیوں میں رکھوں گا. کوئی اس طرح کی نوکری کال. اور یہ یوکرین بچ گیا جہاں کہ مجھے لگتا بچ جانا, ٹھیک ہے, میری خواہش بھی جناب پرماننٹ. اور اگر نہ بچا کوئی 2 نمبریاں نہیں کرنا, ورنہ پھر موجودہ 2 نمبری تو جاری رہے گی نا. آپ اسپین میں یا جہاں پہ بھی چھپے ہوئے ہیں, آپ یہاں پہ آپ یورپ میں 2 نمبر طریقے سے جا کے کسی نہ کسی ملک میں تو چھپے ہوں گے نا, اور چھپ چھپا کے کام کر رہے ہوں گے. اور جو لیگل رہ رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہے یہ مشورہ, یہ لیگل والوں کے لیے مشورہ نہیں ہے, ان لیگل والوں کے لیے مشورہ ہے. جا کے والنٹیئر میں گھس جائیں, ٹھیک ہے, 15-20 دن مہینہ کام کریں, اور پھر ان کا یہ بھی ہے کہ جتنے دن آپ نے کام کرنا ہے کریں, جب آپ کا دل کرے آپ واپس چلے جائیے. جی ٹھیک ہے. ویزا بھی سنا ختم کر دیا یوکرین نے. یار کیپٹل ان کا انڈر اٹیک ہے تو وہ کیسے ویزا مینٹین, کوئی بھی جا سکتا ہے. اچھا جی, نیکسٹ میسج چودھری مقصود کا ہے, کہتے ہیں ویسے یار مجھے ایک بات کی بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ ہمیں اب ہمسایہ ملک سے بھی, مشرقی ہمسائے سے بھی لوگوں نے پوچھنا, کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے پوچھنا شروع کر دیا. آپ اٹھائے جائیں گے بازو ویسے کام اب 3-4 میرا خیال ہے آج کوئی اس حوالے سے کوئی 18ویں-19ویں میل تھی جو میں نے نظر انداز کی ہے. میں اپنے مشرقی ہمسائے کے دوستوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, بھائی جان ہمیں جب پچھلی دفعہ انٹروگیٹ کیا گیا تھا نا اٹھا کے, تو ایک چینی دوست نے ہمیں, چینی کو ہم نے, دوست نہیں تھا, ایک محفل میں ملاقات ہوئی تھی, تو اس نے ہم سے ایک سوال پوچھا ہوا تھا. ہم نے ایز اے پاکستانی ان دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان اس کو رپلائی دیا ہوا تھا. وہ کہیں پکڑا گیا, سکین سکون ہو گیا تھا کہیں, وہ پکڑ کے اگلوں نے وہ ای میل ہمارے منہ پہ ماری تھی کہ آپ کے غیر ملکی قوتوں کے ساتھ رابطے ہیں. ٹھیک ہے, تو چین تو پھر ہمارا دوست ملک ہے, اتنے تو معافی مل گئی تھی. تو بھائی آپ تو دشمن ہے, ٹھیک ہے, سو کالڈ ریئل والے دشمن نہیں دشمن. آپ کے ساتھ مل کے تو وہ مشترکہ کتابیں لکھتے ہیں, مشترکہ جنگی مشقیں کرتے ہیں, تو ہمارے لیے آپ دشمن ہیں. تو اگر بہن تھوڑی میل آپ کو بھیجی گئی, میری میل کوئی ان کے ہتھے چڑھ گئی, جو کہ اس صورت میں چڑھ جائے گی, تو پھر تو سر میں تو سیدھا ڈھازی ہوں بس. تو اس لیے آپ کی مہربانی ہے یار, اپنا دادا آپ لب لو تھے انڈیا دے وچ, مینوں معافی دے دیو تھوڑی مہربانی. 125 کروڑ روپے میں سے بھی نہیں مل رہا. ہاں دسو یار, خاص طور پہ مشرقی پنجاب والے جو ہے نا اپنے سردار بھائی, ان کی تعداد زیادہ ہے, تو بھائی نا وہاں پہ کسی کو ڈھونڈ لیں یار, اللہ آپ کا بھلا کر. جی میں چودھری مقصود کا میسج پڑھنے لگا تھا, کہتے ہیں دادا جی سعودی عرب کے موجودہ حالات میں مشورہ دیجیے, میں پوری سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں, وائنڈ اپ کروں, آ جاؤں. وائنڈ اپ کرو ایتھوں تک کہ ٹھیک ہے, آنا نہیں. وہ شاعر نے کہا تھا نا, پرے سے جہاں اور بھی ہیں, پرے سے پراں اور بھی ہیں, ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں, پرے سے پراں اور بھی ہیں. مولوی ابیر ابو ظہری صاحب آپ کا فیوریٹ جو ہے میرے بڑا شرارتی بابا ہے, بہت شرارتی بابا تھا. اچھا بھائی جان, بات یہ ہے کہ آپ کہیں گے پراں کہاں جائیں. امید واسق ہے کہ آپ بھی کینیڈا جانے کے شوق کے اندر پیسے گنوا چکے ہوں گے. اس کا بہترین ہے, بچہ اگر کوئی اس قابل ہے اس وقت, تو اس کو کینیڈا میں کسی یونیورسٹی میں جمع کروائیں.
اگر وہ پاکستان میں یا سعودیہ میں سرکاری یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے تو آپ کو یہ بات جان کے خوش ہونی چاہیے کہ اس کا یہاں کا کریڈٹ جو ہے وہ وہاں پہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، صرف وہ سرکاری یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوا تھا. مثلا پنجاب یونیورسٹی میں، مثلا یو ای ٹی کے اندر، مثلا کام سیٹ کے اندر، یہ سرکاری یونیورسٹیاں ہیں نا، یونیورسٹی آف ایجوکیشن ٹاؤن شپ والی، ان میں اگر بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کا کریڈٹ دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. پرائیویٹ کو وہ نہیں مانتے. ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیاں نہ وہ اتنے اسٹینڈرڈ کی ہیں، گھٹیا قسم کی ڈگریاں بانٹنے کی لگی ہوئی ہیں فیکٹریاں، تو ان کا کریڈٹ باہر ٹرانسفر نہیں ہوتا یا وہ یونیورسٹیاں نہیں مانتی. تو اگر بچہ جو ہے وہ 12 سے لے کے 18 کلاس تک کسی بھی مرحلے میں ہے تو اس کو کینیڈا کی یونیورسٹی کے اندر ٹرانسفر کر دیجئے، یا اس کا داخلہ کروا دیجئے، یا اس کو وہاں پہ ٹرانسفر کروا دیجئے اور خود ایتھے آ جائیے. اور جب تک اس بچے کی ڈگری بند نہیں ہوتی، یہاں پہ آپ بیٹھ کے انجوائے کیجئے اور دیکھیے کہ کاروبار کتنا مشکل ہے. مختصر، ہاں جی مختصر جلدی. جب یہ ہو جائے، جب اس کی ڈگری مکمل ہو جائے اور اس کو ایکسپریس انٹری کے ذریعے وہاں پہ پی آر مل جائے یا وہاں پہ نیشنلٹی مل جائے تو آپ بھی وہاں پہ چلے جائیے. فی الحال کے لیے اگلے 4 سے 5 سال میں اس معیشت کا کوئی ٹرن اراؤنڈ نہیں دیکھ رہا. زیادہ سے زیادہ اچھی مینجمنٹ سے افراط زر کو کنٹرول کیا جا سکے گا. افراط زر کنٹرول کرنا اور بات ہے، لوگوں کے لیے نئے روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور بات ہے جی. تو اس کے اندر ابھی تھوڑا سا ایک دہائی لگ سکتی. کیا کریں اب؟ تباہی کے اس دہانے پہ لے آیا ہے عمران خان کہ اب کوئی امید دیتے ہوئے بھی خوف آتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن سعودی عرب سے واپس آئیں گے نا تو آپ کے رشتہ دار، احباب، بہن بھائی، چاچے، پھپھیاں، مامے، تائے جو ہے نا، آپ کو ایسے نوچیں گے جیسے گدھ جو ہوتے ہیں وہ اس کو نوچتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سے توقع کی جائے گی کہ آپ ہر ایک کے لیے اتنے تحفے لے کے آتے اور کیوں نہیں آپ لائے. ٹھیک ہے، پھر باتیں ہوں گی. میں ان تمام بکواسیات سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے کہ واپس آؤ، کچھ دیر کے لیے بیٹھ کے آبزرو کریں. اگر معاملہ اچھا لگے تو کر لیجئے گا، لیکن بچہ ہوتے بھیج کے آنا ہے. نیکسٹ میسج ہاں، حسن کا کہتے ہیں اس پہ بھی توجہ کر لیں. کس پہ بلا؟ کس پہ؟ 450 سینٹ پر بشل سے گندم 1133 سینٹ پر بشل. جی ہم پہلے شور مچا چکے ہیں اس کے اوپر. تو بننا کیا ہے؟ یہ جنگ کی وجہ سے ہے نا جی، کیونکہ قازقستان جو ہے اس کے پاس گندم کا سب سے زیادہ سرپلس ہوتا ہے نا، تو جنگ کی وجہ سے وہ گندم تو نکال نہیں پائے گا. قازقستان جڑتا ہے ادھر چائنا سے اور ادھر کیسپین سی سے اور پھر ترکی سے. کیسپین سی سے گزرے تو وہ ترکی پہنچ جاتا. پرلی طرف رشیا ہے، ادھر سینٹرل ایشیا کی 3 ریاستیں 4 ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں نزدیک پڑتا ہے. ہاں، 2 ملک ہی گزرنے دینا، ایک سینٹرل ایشین ریپبلک گزرے گا اور دوسرا افغانستان گزرے گا. گندم ایتھے. اچھا جی، نکال لیے نقشہ. قازقستان کی بات کریں، ہاں، ازبکستان پڑے گا ہاں، اور وخان کی پٹی سے بھی نیچے آئیں گے. وخان کی پٹی سڑک نہیں ہے نا ہمارے پاس. اچھا جی، ازبکستان سے افغانستان جڑے گئے، وخان کی پٹی کے ساتھ تو تاجکستان جڑا ہوا ہے. نیکسٹ میسج اور کرگستان اور تاجکستان. جی، ٹیوانا پوچھتے ہیں استعفیٰ آئے گا کہ عدم اعتماد؟ یار مجھے لگتا ہے کچھ بھی نہیں آ رہا. عدم اعتماد سے پہلے کوئی واقعہ ہو جانا ہے جس کی وجہ سے نا ہر ایک نے کانپ جانا، ہو جانا. اب اے پی ایس نہ کرا دیجیے گا. ہاں، کوئی اے پی ایس ٹائپ، مطلب اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. انڈیا حملہ کر سکتا ہے یار، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جب بھی مشکل میں پیش آتی ہے تو اس کو انڈیا ریسکیو کرتا ہے. انڈین آرمی اس کو ریسکیو کرتی ہے، کوئی حملہ شملہ کر دیتی ہے. پینٹ تو شروع ہو جاؤ نا گڑنا ٹلے آ. ہر دفعہ جب پاکستان کی آرمی پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کے بعد مشکل میں ہوتی ہے تو انڈین آرمی اس کی مدد کرتی ہے. بھائی ہے آپس میں یار، ایک ہی لیگیسی کے انہیریٹر ہے. تو دشمن ہمارے لیے انڈین. ہاں، میں نہیں امرتسر جا سکتا، میرے پاس میں نہیں جا سکتا. اینے اپنے فالوور بیٹھنے تھے، اسی نہیں جا سکتے ہوتے، اسی غدار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو ریسکیو کرتے رہتے. کچھ بھی ہو سکتا ہے یار. پتہ نہیں، میرا بھی دل یہ نہیں مانتا کہ عدم اعتماد نہیں آئے گی. مطلب میرا دل نہیں مانتا کہ عدم اعتماد آئے گی. مجھے لگتا ہے عدم اعتماد کے بغیر ہی کام ہو جانا ہے. اچھا چلے، مطلب
اون چودھری کا موبائل ہی جا کے دکھانا. ٹھیک ہے, ٹھیک, وائنڈ اپ کریں. چلیں سامعین کرام, آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین دادا جی, بہت شکریہ. ناظرین اکرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو اور یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھی, آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.